الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم الله سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا ينکم الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول تو منو دست دامان آل رسول اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہم زین اخلاقنا بالقرآن اللہم نجنا من النار بالقرآن وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگ دوستو، آج ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا، تاجدار عدالت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا، تاجدار حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملجا، اور حیدر کرار شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ کے مأوا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔
حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جتنے بھی اس کائنات میں لوگ آئے انہوں نے واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور ہم سب کو ان تمام چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے، عبادات کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نبی رحمت، شفیع معظم، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، نمازیں ادا کرنی چاہیے، حج فرض ہے تو وہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، جو عبادات رب کائنات نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ قبر میں کسی نے کام نہیں آنا، کام آنا ہے تو اللہ کے سونے اور پیارے محبوب نے کام آنا ہے۔ اس لیے قبر کی تیاری بہت ہی ضروری ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا آخر اس نے جانا ہے، لیکن جانے میں فرق ہے، ایک عام انسان کے جانے میں اور ایک نبیوں کے جانے میں فرق ہے۔ عام انسان کے پاس اگر اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو اس سے پوچھیں گے نہیں، آئیں گے اپنا کام کریں گے واپس چلے جائیں گے، لیکن جو اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس جب اللہ کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو آ کے اجازت طلب کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ اے کلیم اللہ علیہ السلام، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلالی پیغمبر تھے، جلال آ گیا اور ایک تھپڑ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے منہ پر مارا۔ جب تھپڑ لگا آنکھ باہر نکل آئی، یہاں پر مختلف علماء کرام کی رائے ہے۔ علماء کرام اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ابھی انہوں نے تھپڑ آہستہ سے مارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو آنکھ نکل گئی، آنکھ ہاتھ پر رکھی، رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچے کہ مولا آج تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تھپڑ مار کر میری آنکھ نکال دی ہے۔ فرمایا کہ اسرائیل پریشان نہ ہو، آنکھ میں دے دیتا ہوں، اب دوبارہ میرے کلیم کے پاس جا اور جاتا ہوا ایک بیل ساتھ لے جا اور میرے کلیم سے کہنا
اللہ سلام عرض کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیارے کلیم اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام بیل لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، دور ہی کھڑے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ اب کس لیے آئے ہو؟ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو بیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آئیں گے آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ فرمایا پھر مجھے موت نہیں آئے گی؟ حضور موت تو آئے گی۔ فرمایا کہ چل تو ابھی ہی میری روح قبض کر لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی تو پھر روح قبض کی گئی۔ یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے ایک دو مسئلے بھی نکلتے ہیں، وہ بھی وضاحت کر دوں۔ آج کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت پر بحث کرتے ہیں کہ نبی نور نہیں تھے، نبی صرف بشر ہیں۔ ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے، ہم نبی پاک علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں اور حضور کو بشر بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی نور ہوتے، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے نا، اگر نبی نور ہوتے تو غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کے دانت مبارک کی ایک چپر شہید ہوئی، خون نکلا۔ اگر نور ہوتے تو دانت شہید نہ ہوتے، خون نہ نکلتا۔ وہ ذرا یہاں پر رکیں اور بخاری شریف کی اس احادیث مبارکہ پر غور کریں۔ کیا اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکلی یا نہیں نکلی؟ بخاری میں موجود ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکلی اور اللہ نے پھر عطا فرمائی۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں، اگر اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جائے تو اسرائیل علیہ السلام کی نورانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے سارے فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے نور سے بنے ہیں۔ اگر اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جائے تو اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر غزوہ احد میں میرے مصطفیٰ کے دانت شہید ہو جائیں تو میرے مصطفیٰ کی نورانیت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام بھی نور ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی نور ہیں۔ ہم حضور کی نورانیت کے بھی قائل ہیں، حضور کی بشریت کے بھی قائل ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، واپس چلے گئے۔ میں نے بات کی کہ عام انسان کے جانے میں اور اللہ کے نبیوں کے جانے میں فرق ہے۔ پوچھا تو وہ پھر روح قبض کر کے لے گئے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں کثرت کے ساتھ شرکت کیا کرو۔ ہم تو جاتے ہیں اپنے تعلق کی بنا پر، لیکن جنازہ پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بڑا عطا فرمایا ہے۔ جنازہ پڑھنا چاہیے، ٹائم ہو تو اس کی رضا کے لیے اتنا ثواب ملتا ہے، بیان کرتا ہوں۔ جنازہ پڑھنے کا فائدہ جنازہ پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے، جس کے لیے پڑھتے ہیں اس کو بھی ملتا ہے۔
یہ نہیں کہ بس ہم نے جنازہ پڑھا ہمیں کچھ نہیں ملا، اور جس کے لیے پڑھا اس کو بھی کچھ نہیں ملا۔ نہیں، اللہ نے بڑے انعام عطا فرمائے ہیں۔ حدیث مبارکہ موجود ہے، مسلم شریف کی احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے محبوب سرور عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فرمایا صحابہ، جس کے جنازے میں، جس مسلمان کے جنازے میں 100 افراد شریک ہو جائیں، اس کا نماز جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں، رب کائنات مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا ایسے لوگ بھی ہوں گے جس کے جنازے میں 100 افراد شریک نہیں ہوں گے، لوگ جنازہ پڑھنے نہیں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، جس کے جنازے میں 40 افراد شریک ہو جائیں، اس کا نماز جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کا کتنا انعام ہے امت مسلمہ پر۔ جنازہ زندہ پڑھ رہے ہیں اور انعام مرنے والے کو مل رہا ہے۔ اب میرے لاجپال آقا جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرے امتی ایسے بھی ہوں گے جن کے جنازے میں 40 افراد بھی شریک نہیں ہوں گے۔ ایسا ماحول ہے باہر کے ممالک میں، اگر دیکھا جائے تو فوت ہو جائے لوگ دور دور سے جنازہ پڑھنے آتے ہیں، 40 افراد بھی مشکل سے ہوتے ہیں۔ میرے آقا تو سب کے لیے سہارا بن کے آئے ہیں نا، سبحان اللہ۔ امت مسلمہ کے لیے حضور سہارا بن کے آئے، تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ والا حضرت نہیں فرماتے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ بیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور تشریف فرما تھے۔ یہ احادیث مبارکہ ابو داود شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ جس کے جنازے میں 3 صفیں بن جائیں، 3 صفیں بنا کے اس مومن مسلمان کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں کثرت کے ساتھ شرکت کیا کرو، کیونکہ جنازے پڑھنے کا فائدہ میت کو ہوتا ہے۔ اب 3 صفیں بنا کے چھوٹی چھوٹی 15 افراد بھی ہوں تو 5 لوگوں کی 3 صفیں بنا کے جنازہ پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اور رب کائنات اپنے محبوب کی امت ہونے کا صدقہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، ہمیں بھی کچھ ملا۔ آپ لوگ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، جنازہ پڑھتے ہیں، کیا ہمیں بھی کوئی ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رحمت امت مسلمہ پر بہت ہے۔ فرمایا، میرے صحابہ جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے جائے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 کی رات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کی رات کیا ہے؟ فرمایا کہ صحابہ میرا احد پہاڑ دیکھا ہے؟ حضور دیکھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والے کو احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ضرور جنازہ پڑھا کرو۔ یہ تو جنازہ پڑھنے والے پر۔ اب جنازہ پڑھنے کے بعد بھی ایک کام ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے، دفن تو چند لوگوں نے کرنا ہوتا ہے،
تو کیا وہاں پر جانے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ ضرور ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنازہ پڑھنے والے کو ایک رات کا ثواب ملے گا، اور جس نے جنازہ بھی پڑھا اور دفن میں بھی شرکت کی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اسے 2 کی رات کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یعنی جنازہ پڑھ کے دفن میں جس نے شرکت کی اس کو 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جنازہ بھی پڑھا کریں، اور جنازے کے بعد اگر وقت ہو تو تدفین میں بھی شرکت کیا کریں، بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اب جنازہ پڑھ لیا، جنازہ پڑھنے کے بعد ہم ایک کام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، ہم کام یہ کرتے ہیں کہ صفیں توڑ دیتے ہیں۔ صفیں توڑنے کے بعد ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی ضروری نہیں دعا کرنا، اس پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دعا نہیں مانگنی چاہیے، کوئی کہتا ہے مانگنی چاہیے۔ مانگ لیں تو تب بھی حرج نہیں، نہیں مانگیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر مانگیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ کتنے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، سارے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کریں گے، رب کائنات مرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ رحمتیں تو سرکار کی بہت ہیں نا، اور یہ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی منع نہیں ہے یہ دعا مانگنا، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اس بات پر کئی مناظرے ہو رہے ہیں، کئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی غلط بات تو بھی نہیں۔ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد باتیں بھی کر ہی لیتے ہیں نا، ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جنازہ سلام پر ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ جنازہ جب ختم ہوتا ہے 4 تکبیریں، سلام کیسے پھیرنا ہے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ پہلے ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسری طرف دوسرا ہاتھ چھوڑتے، نہیں ایسے نہیں کرنا۔ جب 3 تکبیریں ہو جائیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیا جائے، اور تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یا اللہ ہمارے اس میت کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ موت عطا فرما۔ اس کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اپنے چھوٹوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے، نہیں آتی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن بہتر ہے 4-5 لائنیں یاد کرنی چاہیے، مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب چوتھی تکبیر ہوگی دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنازہ یہاں پر ختم ہو گیا، کوئی چاہے دعا مانگے یا نہ مانگے۔ مختلف صحابہ کے قول آتے ہیں کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی مرتضیٰ نے نماز جنازہ پڑھایا، یزید بن مکفف کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جس طرح ہم صفوں کو توڑ دیتے ہیں، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ نے کیا، اور بعد میں آگے کھڑے ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا پتر ہے، مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر حضرت علی مرتضیٰ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہم بھی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ اجر دینے والا مالک ہے، ضرور عطا فرمائے گا۔
بلکہ جب ایک روٹین بنا لیں، جب قبرستان کے قریب سے گزرے، تو 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کریں، اول آخر درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو قبرستان کے قریب سے گزرے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھ کے پورے قبرستان کو پیش کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام قبر والوں کو 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ثواب عطا فرمائے گا، اور سارے قبروں والوں کا ثواب اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ میں گزرا قبرستان کے قریب سے، میں نے 11 بار پڑھا، وہاں پر 10,000 مردہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے 11 کا ثواب عطا فرمایا۔ اب ان 11 کو 10,000 کے ساتھ ضرب دو تو کتنے بن گئے؟ 1,00,000 بن گیا، کتنے بن گئے؟ 11 کو 10 کے ساتھ ستے میں صاحب لالو کنے بندے؟ رب کائنات انہاں سارے دا ثواب اکٹھا کر کے پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے 11 بار ہی پڑھے نا ضرور۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے۔ ضرور جب قبرستان کے قریب سے گزریں یہ کام کیا کریں۔ یہ ضرور رکنا بھی ضروری نہیں کہ رک کے پڑھنا، نہیں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہے، بس پہ ہیں، کار پہ ہے، سائیکل پہ ہے، نہیں، جاتے ہوئے قبرستان قریب سے گزرا، نیت کر لی، ان کے لیے میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں۔ اور سورۃ اخلاص تو سرکار نے فرمایا جو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اصل مقصد ہے کہ ہم نے حاصل کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ثواب لینا ہے، اور رب کائنات کی رحمت تو بڑی عروج پر ہے۔ جب بندہ خلوص نیت سے پڑھتا ہے اللہ بہت ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔